اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے کر گیا اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے برکت ڈالی اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے۔ اسراء کہا جاتا ہے واقعہ معراج کو، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کا جو سفر ہوا، ساتوں آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے جنت اور جہنم کے جو مناظر دیکھے، اس کو کہتے ہیں واقعہ معراج۔ تو دو لفظ ہو گئے، پہلا لفظ ہے اسراء، تو قرآن کریم نے جو استعمال کیا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ رات کے ایک حصے میں ہم اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گئے، تو یہاں قرآن نے اس سفر اسراء میں کس کو بیان کیا؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کو، تو اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اور مسجد اقصیٰ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں پر گئے اور مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، پھر اللہ رب العزت کا آپ کو دیدار ہوا، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، اس کو بولتے ہیں واقعہ معراج۔ تو معراج عروج سے ہے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، عروج کہتے ہیں بلندی کو۔ تو وہ جو سفر ہے وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طے فرمایا، تو وہ یہ پورے واقع معراج کا سفر ایک تیز رفتار سواری پہ ہوا ہے، اس سواری کو کہتے ہیں براق۔ آگے آپ حدیث پڑھ لو گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے وہ سواری اس طرح تھی کہ جو گدھے سے جسم میں بڑی اور گھوڑے سے چھوٹی، یعنی خچر کی طرح تھی، اور وہ نہایت تیز رفتار سواری تھی۔ جہاں اس سواری کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز تھی، جیسے نگاہ پڑی ادھر اس کا قدم پڑا، تو نہایت قلیل مدت میں یہ تمام سفر طے ہو گیا۔ ورنہ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر بہت طویل ہے، اتنا لمبا سفر ایک رات میں طے نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں اتنا طویل سفر کروایا۔ حالانکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بہت طویل راستہ ہے۔ مسجد حرام مکہ میں ہے، مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے، تو کہاں فلسطین کہاں مکہ، تو بہت لمبا سفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سفر بہت کم مدت میں کرایا اور کم وقت میں کروایا، اسی وجہ سے اس کو واقعہ اسراء اور واقعہ معراج کہتے ہیں کہ نہایت قلیل مدت میں یہ ہوا۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی، اور جب طائف میں آپ پر بڑی آزمائشیں آئیں اور مشرکین نے آپ کو پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہوئے، غمگین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کرا کر آپ کو عزت بخشی کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ان لوگوں نے آپ کی ناقدری کی ہے، انہیں آپ کے مقام کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے۔ تو پھر واقعہ معراج ہوا، تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد انسان کے لیے راحت لاتا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے اللہ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ اگر کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر قرآن سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ اور اس سے اوپر کا جو سفر ہوا ساتوں آسمانوں کا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا، وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرے گا اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا، گمراہ ہوگا ایسا آدمی۔ اور اگر کوئی بالکل واقع معراج کو مانتا ہی نہیں ہے، بالکل تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ واقع معراج کا ثبوت تقریباً احادیث میں روایات اس بارے میں متواتر ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر ابن کثیر میں 25 صحابہ اکرام کے نام لکھے کہ ان 25 صحابہ اکرام سے یہ واقعہ منقول ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد صحابہ کی جب ایک واقعے کو بیان کریں تو یہ دلیل ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ معراج کی تمام احادیث نقل کی ہیں، اور نقل کرنے کے بعد ایک جملہ آگے بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا فحدیث الاسراء، لکھو فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون، اجمع علیہ المسلمون واعرض عنہ الزنادقۃ، واعرض عنہ الزنادقۃ والملحدون، تفسیر ابن کثیر۔ تو فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون کہ یہ واقع معراج پر مسلمانوں کا اجماع ہے، واعرض عنہ الزنادقۃ والملحدون، اور زندیق اور ملحد لوگوں نے اس واقعے سے اعراض کیا ہے، وہ نہیں مانتے، باقی تمام مسلمان اس کے قائل ہیں۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی ہوا ہے۔ جسمانی کا مطلب جسم مع روح کے ساتھ، اللہ نے آپ کے اسی جسم کے ساتھ آپ کو 7 آسمانوں کی سیر و سیاحت کروائی اور آپ مسجد اقصیٰ تک گئے، تو یہ واقعہ معراج ہے جسمانی۔ اگر کوئی واقعہ معراج میں روحانی کا قائل ہے کہ صرف روح کا تھا یا منامی نیند کا قائل تھا، تو ایسا آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اہل سنت والجماعت سب کا اتفاق ہے کہ واقعہ معراج جسمانی ہے، اللہ نے اسی جسم کے ساتھ آپ کو مسجد اقصیٰ اور تمام سفر کروایا۔ بقیہ جو احادیث میں اگر کہیں تذکرہ آتا ہے وہ دیگر واقعات ہیں، وہ آپ کے منامی خواب کے ہیں۔ مثلاً بہت سے ایسے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ آپ کو فرشتے لے کر گئے اور آپ کو بتایا کہ فلاں آدمی کو عذاب ہو رہا ہے، فلاں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں دیکھا، مختلف لوگوں کو اچھی حالت میں دیکھا، تو پھر آپ کو خواب میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام نے بتایا، تو وہ الگ خواب ہیں۔ اس طرح کے جو خواب ہیں وہ الگ ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ جسمانی ہے۔ اس طرح کے جو خواب ہوں گے اسے کہتے ہیں، اس پر بھی معراج کا اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 7 آسمانوں پہ خواب میں لے کر گئے، تو اس کو بھی معراج سے تعبیر کرتے ہیں، وہ معراج منامی ہے، یعنی نیند میں ہوا ہے۔ بقیہ معراج منامی کا کوئی قائل ہے اور جسمانی کا انکار کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ واقعہ معراج جسمانی ثابت ہے، اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا۔ اب یہاں یہ بات کہ اتنے قلیل مدت میں یہ سفر کیسے طے ہوا کہ بیت اللہ سے لے کر تو مسجد اقصیٰ تک تو بہت لمبا سفر ہے، 7 آسمانوں کا سفر بھی بہت لمبا ہے، تو بظاہر یہ بات ذہن میں آتی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے دیکھیں، اگر یہ واقعہ معراج صرف ہوتا نا روحانی نیند کا ہوتا یا روح کا ہوتا تو لوگ انکار نہ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ نے خواب بیان کیا، ابو جہل اور مشرکین مکہ نے مذاق شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے 5 6 دن کے بعد تو انسان مسجد اقصیٰ پہنچتا ہے فلسطین، اور یہ پیغمبر کہہ رہے میں رات کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ بھی گیا، آسمانوں پہ بھی گیا، واپس بھی آیا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو مشرکین مکہ نے اعتراض اسی لیے کیا کہ واقعہ جسمانی تھا۔ اگر واقعہ خواب کا ہو تو خواب میں تو آدمی جا سکتا ہے، رات کو آدمی سوئے، خواب میں سعودیہ جائے، امریکہ جائے، برطانیہ جائے، تو کوئی اس کا انکار کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو خواب کی بات کا تو انکار کوئی نہیں کرتا، انکار تبھی ہوا جب کہ واقعہ جسمانی تھا۔ پھر اسی لیے چند لوگ مرتد بھی ہو گئے، جو نئے نئے نام نہاد مسلمان تھے، دل سے ایمان نہیں لایا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی اتنی رات کے کم حصے میں تو نہیں ہو سکتا، تو وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ام ہانی نے بھی کہا کہ آپ یہ واقعہ ابھی لوگوں کو بیان نہ کریں، لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ جسمانی تھا، اگر روحانی ہو تو پھر تو اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خواب کے واقعے کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تعبیر جن الفاظ میں کیا ہے ان سے پتہ بھی چلتا ہے یہ جسمانی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات پاک ہے، کس سے؟ عجز سے۔
اللہ عجز سے پاک ہے کہ بھائی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے پہنچ گیا، کہ اتنے کم عرصے میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا تیرا رب پاک ہے، وہ عاجز نہیں۔ انسان عاجز ہے کہ وہ رات کے کم حصے میں لمبا سفر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لفظ سبحان سے آغاز کر کے بتا دیا کہ بھئی یہ واقعہ جسمانی ہے، تبھی یہ لفظ آیا۔ لفظ سبحان عموماً استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز پر انسان کو تعجب ہو رہا ہو، حیرت ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ لا کر بتاتے ہیں کہ بندے تو اپنے رب کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، انسان جو ہے وہ عاجز ہے اور انسان عادات کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو پاک ہے اللہ کی ذات، کس سے؟ عجز سے، کمزوری سے پاک ہے۔ اسرا کہتے ہیں رات میں لے کر جانا، رات کے وقت کوئی سفر کرایا جائے اس کو کہتے ہیں اسرا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تم ان کو رات کے ایک حصے میں لے کر علاقے سے جلدی سے نکل جاؤ اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور پھر ان قوم والوں پر عذاب آئے گا۔ اب وہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 65۔ اب یہاں بھی فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ کس معنی میں؟ رات کے ایک حصے میں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اسرا کا معنی رات میں لے کر گئے، بِعَبْدِهِ اپنے بندے کو، عظیم الشان بندہ۔ دیکھیں عبد کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس کو بولتے ہیں اضافت تشریفیہ، اضافت تشریفیہ، مقام اور مرتبے والی اضافت، میرا بندہ۔ جیسے دنیا میں کوئی کہے جی یہ میرا بندہ ہے، یا آدمی اپنا تعارف کراتا ہے میں فلاں کا بندہ ہوں، فلاں کا ساتھی ہوں، تو اللہ نے اپنے بندے کا، حضور کا تعارف کرایا کہ ہم اپنے بندے کو لے کر گئے۔ یہاں پر لفظ اسرا رات میں لے کر چلنا اور لفظ عبد، اس سے دونوں سے پتہ چلا یہ واقعہ جسمانی تھا، کیونکہ رات میں لے کر چلنا بھی روح کو نہیں ہوتا بلکہ جسم کو ہوتا ہے، اور عبد کا اطلاق بھی صرف روح پہ نہیں ہوتا بلکہ روح مال جسم پہ ہوتا ہے۔ صرف اگر روح ہوتی تو ہوتا اسرا بروح ہی، یہاں روح نہیں ہے، اسرا عبدی، اور عبد کہتے ہیں روح مال جسم کو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ عبد کہتے ہیں کس کو؟ انسان اور بشر کو، کہ ہم حضور کو لے کر گئے تو معلوم ہوا حضور بشر ہیں، آپ حقیقت میں نور نہیں ہیں۔ پھر یہ واقعہ کہ مسجد حرام سے ہم لے کر گئے تو من ہے ابتدائیہ، اور الی المسجد الاقصی یہ ہے انتہا۔ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے، اور انتہا مسجد اقصی میں۔ جو ہر جگہ حاضر ہو اسے سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہر جگہ حاضر ہو، ادھر بھی حاضر ادھر بھی حاضر، وہ سفر کرے گا؟ سفر وہ کرتا ہے جو اس جگہ حاضر نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا حاضر ناظر صرف اللہ کی صفت ہے۔ تو اگر حضور ہر جگہ حاضر ہوں گے واقع معراج کا بطلان لازم آئے گا۔ تو عبد ہی سے مسئلہ حل ہو گیا بشریت کا، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ حاضر ناظر کا، کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ پھر یہاں لفظ عبد آیا۔ اب دیکھیں یہ نہیں کہا برسولہ بنبیہ بلکہ بعبدہ۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے جو چیز مطلوب ہے وہ ہے عبدیت، کہ بندہ اللہ رب العزت کا اطاعت گزار ہو۔ رسول تو اس لیے کہ حضور پیغام لے کر امت کے پاس گئے تو امت کے پاس لے کر گئے تو رسول ہیں، لیکن حضور کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ عبدیت عبادت کا ہے، کہ جتنی عبادت آپ زیادہ کرتے ہیں اللہ کے ہاں آپ کا مقام مرتبہ زیادہ ہے۔ تو اللہ کو بندے سے جو صفت مطلوب ہے وہ عبدیت ہے۔ تو معلوم ہوا جتنی بندگی زیادہ ہوتی ہے اتنا تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہر جگہ عموماً لفظ عبد آتا ہے۔ دیکھیں آدمی کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد عبدہ و رسولہ میں بھی عبد کا لفظ آ رہا ہے۔ عموماً جہاں بھی آتا ہے انبیاء علیہ السلام میں تو وہ اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں، تو عبدیت ایک بڑے مقام اور مرتبے والی بات ہے۔ لیلاً اس میں تنوین برائے تقلیل،
تنوین برائے تقلیل، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، رات کے معمولی حصے میں. دیکھیں اسرا کا معنی بھی رات کو لے کر جانا ہے، لیلن کا معنی بھی رات ہے، تو یہ لیلن اسرا کی تاکید ہے، لیلن اسرا کے لیے تاکید ہے. نمبر 2 یہ بتا رہے ہیں کہ پوری رات کا سفر نہیں ہوا. اگر لفظ لیلن نہ ہوتا یہ سمجھ آتا کہ یہ سفر اسرا پوری رات چلا، تو لفظ لیلن نے بتایا تنوین برائے تقلیل، یہ پوری رات نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ ہوا ہے، معمولی حصے میں اللہ نے یہ سفر کروا دیا. اب کہاں سے شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے. یہ ہے ابتدائے سیر، لکھیں ابتدائے سیر. الی المسجد الاقصی، انتہائے سیر کہ مسجد اقصی تک یہ سفر ہوا. بیت اللہ کو مسجد حرام کہتے ہیں. حرام کا معنی معزز، معزز مسجد، پاکیزہ مسجد، کہ سب سے پہلے بنیاد اسی مسجد کی رکھی گئی. اقصی کا معنی ہوتا ہے انتہا. تو چونکہ یہ مسجد بہت دور ہے، مکہ سے بہت دور ہے، اس لیے اس کا نام ہے مسجد اقصی، کہ یہ ایک انتہا پر واقع، ایک دوری پر واقع. 3 مسجدوں کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے. ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی. اس لیے ان میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی اور مسجدوں کی بنسبت زیادہ ہے. اب یہاں مسجد اقصی تک کیوں سفر ہوا؟ کیونکہ مسجد اقصی پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی تھا. آپ نے 16-17 مہینے یہاں رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ کی چاہت تھی کہ قبلہ ہو بیت اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. تو اس لیے ان دونوں مسجدوں کا تذکرہ آ گیا، یعنی دونوں وہ مسجدیں ہیں جو مسلمانوں کا کیا رہیں؟ قبلہ ہے. مسجد اقصی پہلے قبلہ رہی اور مسجد حرام اب بھی قبلہ ہے. تو یہاں فرمایا رات کے ایک حصے میں ہم نے یہ سارا سفر کروایا. اب یہاں عموماً فلاسفہ اور ملحدین یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی رات کے اس معمولی حصے میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا؟ یہ تو عقل میں نہیں آتا کہ اتنے مختصر وقت میں اتنا طویل سفر ہو گیا ہو. تو سنو، دیکھیں تیز رفتاری کی، سرعت رفتاری کی انتہا نہیں ہوتی، سرعت رفتاری کی انتہا نہیں ہوتی. پہلے انسان چلتا تھا پیدل، تو لوگ سمجھتے تھے یار یہ بڑا تیز ہے، پیدل جا رہا ہے. پھر جب دوڑنے لگا تو دوڑنا پیدل چلنے سے زیادہ سرعت ہو گئی. پھر جب آ گئی سائیکل کا اور سرعت ہو گئی، موٹر سائیکل میں اور سرعت ہو گئی، گاڑیاں آئی تو سفر اور سرعت تیزی سے ہونے لگا، ریل گاڑی آ گئی تو سفر اور تیز ہو گیا، جہاز آیا تو سفر اور تیز ہو گیا. کہ وہ جو سفر مہینوں میں ہو رہا تھا، اب وہی سفر یہاں سے مکہ کا 4 گھنٹے میں ہو رہا ہے. 4 گھنٹے میں انسان یہ سفر طے کر رہا ہے. پھر اب جہاز کے بعد راکٹ آیا، اس کی سفر کی تیزی سرعت اور زیادہ ہے. اب اس کے بعد بجلی ہے، اس کی تو تیز رفتاری کی انتہا ہے. بجلی کا بٹن اب وہاں سے آن ہوتا ہے، 7:30 پہ بجلی جانی ہے. تو پاکستان میں ٹائم دیکھنا ہے تو بجلی سے دیکھو کہ کس ٹائم جائے گی، کس ٹائم آئے گی. تو جیسے وہاں بٹن بند ہوگا یہاں بجلی چلی گئی، 1 سیکنڈ میں بجلی جا رہی ہے اور آ رہی ہے. وہاں سے بٹن لگتا ہے، بجلی آن، بٹن بند ہوا، چلی گئی. تو بجلی بھی کیا ہے؟ سرعت رفتاری ہے. تو سرعت رفتاری کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو جب انسان ایک ایسے آلہ بنا سکتا ہے کہ اپنے سفر کو تیز سے تیز کر سکتا ہے، تو اللہ اگر ایسی سواری براق پیدا کر دے جس میں سفر اور تیز ہو جائے تو کیا محل اعتراض ہے؟ جب انسان جہاز بنا کر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کے لیے اگر سواری لا کر اور نہایت کم مدت میں سفر طے کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہ کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے. اب یہاں یہ بات کہ آسمانوں کے اوپر تو کرۂ ناریہ ہے، فلاسفہ کہتے ہیں کہ اوپر آگ ہے، 7 آسمانوں پر آگ ہے اوپر، اور اس سے کوئی نہیں گزر سکتا. اور اس کے اوپر جو ہے کرۂ زمہریریہ ہے، یعنی ایسی جگہ جس میں ٹھنڈک بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں پہلے کرۂ ناریہ ہے، پھر کرۂ زمہریریہ ہے. ایک میں گرمی بہت ہے، ایک میں سردی بہت ہے، کوئی گزر نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزرے ہوں گے؟ وہ انکار کرتے ہیں. جواب یہ ہے اس کا، کرۂ ناریہ اور زمہریریہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے جب پیدا کیا اس میں ٹھنڈک اللہ نے ڈالی، اس میں گرمائش اللہ نے ڈالی. تو اللہ اگر اپنے پیغمبر کو گزار دے اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
اور اللہ نے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لیے ٹھنڈا کر دیا، تو یہاں خلیل اللہ کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی، وہاں حبیب اللہ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، کیا اشکال ہے؟ پھر اگر کوئی چیز تیزی سے گزر جائے تو آگ اثر نہیں کرتی، آگ لگی ہو آپ ہاتھ تیزی سے گزارو تو آگ اثر، سرعت میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی، ٹھہراؤ میں اثر کرتی ہے، کوئی چیز ڈال کے رک جاؤ تب اثر کرے گی، سرعت میں نہیں کرے گی۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کرہ زمہریریہ ناریہ ہے، بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ اگر آپ کہتے ہو وہاں آگ ہے ٹھنڈک ہے، بھائی تجھے کس نے بتایا ہے؟ آخر کسی نے بتایا، قرآن میں تو نہیں آیا، حدیث میں نہیں آئی، اوپر تم نہیں گئے تو پتہ کیسے چلا؟ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور یہاں قرآن کی دلیل ہے کہ ہم لے کر گئے، احادیث متواتر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج میں گئے، تو جب یہاں احادیث متواتر ہیں ان کے پاس اس پر تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر بالفرض اگر کرہ ناریہ زمہریریہ ہو بھی تو دیکھیں جبرائیل امین کتنی مرتبہ اترتے تھے، اسی آسمانوں سے اتر کر نیچے آتے جاتے، کبھی ان کو تو کرہ ناریہ زمہریریہ نے کبھی ان پر اثر نہیں کیا۔ اسی سے عیسیٰ علیہ السلام اوپر چڑھ کر گئے، کوئی نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے آئے، وہیں سے آئے، تو اسی کرہ ناریہ زمہریریہ سے آئے، تو وہاں اشکال نہیں ہے، تو معراج پر کیوں ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ایسا کوئی کرہ نہیں ہے جس پر کوئی دلیل موجود ہو۔ بالفرض اگر کرہ ناریہ زمہریریہ ہو بھی تو آگ اور ٹھنڈک تب اثر کرتی ہے جب کہ اس کے پیدا کرنے والے کا حکم، جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ انسان کے جسم پر اثر نہیں کرے گی۔ تو بہرحال میں نے یہ بات عرض کر دی کہ اس اعتبار سے اشکال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچے، اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا، اور حضور نے تمام انبیاء کو اس واقع معراج میں مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ تو اللہ نے دیکھو تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، یہاں سے حیات انبیاء بھی ثابت ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام کو حیات تھی، اللہ نے ان تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، حضور نے سارے انبیاء کو امامت کروائی۔ اگر صرف روحوں کو کروائی پھر تو امام الارواح ہو گئے، امام الانبیاء تب ہوں گے، نبی جسم مع روح کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا اور آپ نے تمام کو امامت کروائی۔ پھر اسی واقع معراج میں جب حضور جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، مررت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز آدمی تب پڑھے گا جب جسم میں روح ہوگی، اگر جسم بے جان اور روح نہ ہو تو وہ قبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پھر حضور نے سب کو امامت کروائی، اس سے آپ کا درجہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے، تمام انبیاء موجود ہیں لیکن امام الانبیاء ہیں، تو اس سے آپ کا مقام مرتبہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر رات کے ایک معمولی حصے میں کروایا جو مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ پر جا کر اس سفر کی انتہا ہوئی۔ الذی بارکنا حولہ، اور یہ وہ جگہ ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت ڈالی ہے۔ ہم نے ارد گرد برکت کی دو قسمیں، ایک برکت باعتبار دنیاوی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے اس جگہ میں برکت ڈالی ہے، اور اسی طرح برکت روحانی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے کہ یہ جو جگہ ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، اللہ نے وہاں برکت دنیاوی ڈالی، وہاں چشمے بھی ہیں، وہاں کھیت بھی ہیں، وہاں رزق میں برکت بھی ہے، مختلف پھل اور فصلیں بھی ہیں، تو اللہ نے اس اعتبار سے بھی اس جگہ کو آباد کیا، برکت ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی وہاں قبریں ہیں، اکثر انبیاء علیہ السلام وہاں آئے، وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، دیگر انبیاء علیہ السلام آئے، تو وہاں روحانی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں جو ہم نے اس کے ارد گرد ڈال دی۔ اس سے پتہ چلا برکت بھی کوئی چیز ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مولانا صاحب برکت کہتے ہیں، اکثر علماء برکت کہتے ہیں، تو دیکھو برکت کا استعمال اللہ نے خود بھی قرآن میں کیا ہے، تو برکت بھی ایک چیز ہے۔ تو برکت کس کو کہتے ہیں؟ ویسے بطور فائدہ کیا عرض کروں، برکت کہا جاتا ہے کوئی چیز دیکھنے میں کم نظر آئے اور استعمال کرو تو بڑھ جائے، وہ برکت ہے۔ دیکھنے میں کم نظر آئے، استعمال کرو تو بڑھ جائے، اسے برکت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا ایک پیالہ ہے، اصحاب صفہ سب کو بلا لیا، 70 صحابہ نے پی لیا،
سب نے سیر ہو کے پی لیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی سیر ہو کے پی لیا، مسند احمد میں ہے، تب بھی وہ دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے چھوٹے سے بکری کا بچہ ذبح کیا اور جوں کو پیس کر اس کی روٹیاں بنائی گئی۔ اب سب صحابہ اکرام نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا، لیکن وہ سالن بھی کم نہیں ہوا اور وہ روٹیاں بھی کم نہیں ہوئی، تو یہ برکت ہے۔ تو برکت کا ایک مفہوم دیکھنے میں کم نظر آئے، استعمال کرو تو زیادہ ہو جائے۔ جیسے کنویں سے آپ پانی نکالو تو نظر آتا ہے کہ یہ ایک ڈرم پانی ہے، نکالا ختم ہو جائے گا، جتنا نکالو اور نیچے سے اور پانی نکلتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ برکت کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے اللہ اس سے انسان کی ضرورت کو پورا کر لے، انسان کی ضرورتیں جس سے پوری ہو جائیں تو وہ برکت ہے۔ اب دیکھیں، ایک امام صاحب کی تنخواہ ہے 10,000، تنخواہ ہے 15,000، امام صاحب کے 6 بچے بھی ہیں، 2 ماں باپ بھی ہیں، 2 میاں بیوی بھی ہیں، لیکن 15,000 روپے میں اچھا اس کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ جب بھی ملو بھائی حضرت کیا حال ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، بچوں کا کیا حال ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، بڑا کرم ہے، سفید سوٹ ہمیشہ اس نے پہنا ہے۔ دوسری طرف وہ بینک میں نوکری کر رہا ہے، 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے، مہینہ ابھی 10 دن گزرتے ہیں، جی کیا ہوا، حالات بڑے تنگ ہیں، خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، بچے بیمار ہیں، وہ 3 لاکھ روپے میں پریشان ہے، یہ 15,000 روپے میں خوشحال ہے۔ تو ادھر برکت ہے، وہاں برکت نہیں ہے۔ تو دوسرا مفہوم میں نے کیا عرض کیا، جس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں اسے کہتے ہیں برکت۔ تو اللہ تعالیٰ مال کی ضرورت کو اس سے پورا کر لے، تمام کھانے پینے کی حاجات، تو گویا اللہ نے اس مال میں برکت ڈال دی۔ اسی طرح برکت اس کو بھی کہتے ہیں جس کام کے لیے جو چیز لاؤ اس میں استعمال ہو، فائدہ دے، خراب نہ ہو، برکت ہے۔ آپ نے گاڑی لی، وہ گاڑی آپ کو فائدہ ہی دے رہی ہے، نقصان نہیں دے رہی، آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے، تو یہ برکت ہے۔ گھر لیا ہے، گھر میں الحمدللہ سکون سے رہ رہے ہیں، یہ برکت ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ یہ اکثر علماء کہتے ہیں برکت برکت، یہ سمجھ نہیں آتا، تو باپ جو ہے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے کر گیا، تو اوپر گرم پانی کے لیے اس نے وہ سلنڈر لگایا ہوا تھا جس سے پانی گرم ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ میں نے تیری پیدائش سے پہلے لیا ہے اور آج تک یہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی 17 سال ہو گئے اور اب تک یہ خراب نہیں ہوا، یہ برکت ہے۔ یعنی جس کام کے لیے جس چیز کو خریدا جائے اور وہ اس میں استعمال ہو تو وہ برکت کہلاتی ہے۔ تو برکت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ تو گویا یہاں فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کی جگہوں میں برکت ڈال دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں۔ حکمت اسراء، عنوان کیا ہے؟ حکمت اسراء، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اپنی نشانیاں وہاں حضور کو دکھائی نا۔ واقع معراج میں اپنی نشانیاں کیا؟ آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، جنت جہنم، یہ تمام چیزیں دیکھیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ اللہ سننے والا ہے، یعنی آپ کی جو بھی پکار ہے اور آپ کا یہ جو واقعہ ہے، ان تمام کے اندر جو کچھ ہوا اللہ رب العزت سب کو دیکھ بھی رہا ہے اور آپ کی تمام دعائیں اور پکار کو اللہ سن بھی رہا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب نیچے تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اس تورات کو سراپا ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم نہ بناؤ میرے علاوہ کسی کو کارساز، تم نہ بناؤ میرے علاوہ کسی کو کارساز۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ معراج کا تذکرہ کیا تو اس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا، تو اس کی مناسبت سے یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ تو چونکہ بنی اسرائیل میں اکثر لوگ یہاں آباد رہے اور ان لوگوں کی آبادی وہاں رہی، تو اللہ نے اب ان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہاری طرف پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے اسے کتاب بھی دی تھی تورات، اور ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اور اے ان لوگوں کی اولاد، ترجمہ اے ان لوگوں کی اولاد، یہاں یا معذوف ہے یا ذریۃ، اے ان لوگوں کی اولاد، من حملنا مع نوح، کہ جسے ہم نے سوار کیا تھا، جسے ہم نے سوار کیا تھا کشتیوں میں نوح کے ساتھ۔
جسے ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ، انہو علت، ہو ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف ہے، یقیناً نوح علیہ السلام کان عبدًا شکورا، وہ اللہ کے بندے تھے بڑے شکر گزار، اللہ کے بندے تھے بڑے شکر گزار۔ دیکھیں پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، پھر ساتھ یہاں ذکر کیا اے ان لوگوں کی اولاد کہ ہم نے سوار کیا انہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر نوح علیہ السلام بنے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا اور پانی کے ذریعے عذاب ہوا تو سب لوگ ہلاک ہو گئے، صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، باقی کوئی بھی نہیں بچا۔ تو یہاں اللہ نے اپنی نعمت کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں سوار کر کے بچایا، پھر بھی تم لوگ ناشکرے ہو، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، پیغمبر کی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارا پیغمبر تو نوح علیہ السلام وہ تو اللہ کا بندہ تھا نہایت شکر گزار۔ تو جب پیغمبر شکر گزار ہے تو تم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور نعمتوں میں شکر کیا ہے؟ پیغمبر کی بات مانو، یعنی جو پیغمبر آیا اس پر ایمان لے کر آؤ، اطاعت کرو، یہ شکر گزاری۔ دیکھیں اگر ایک آدمی اطاعت نہیں کرتا، زبان سے بھلے کہے شکر ہے، تو وہ شکر گزاری نہیں ہے۔ ایک آدمی حکم دے رہا ہے استاذ کہ یہ کام کرو، وہ آگے سے عزت تو کر رہا ہے، استاد جی ٹھیک ہے شکریہ، لیکن کام کرتا نہیں ہے۔ زبان سے شکریہ تھینک یو کہتا ہے، لیکن وہ کام کرتا نہیں ہے، تو وہ شکر گزار نہیں ہوگا، فرما بردار نہیں ہوگا۔ فرما برداری ہوتی ہے اطاعت سے۔